مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام معیار حق ہے کہ نہیں، صحابہ کرام معیار حق ہے یا نہیں۔ تو مولانا مودودی کا نظریہ یہ تھا کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے۔ آپ ان فتاووں میں دیکھیں، یہ بحث کافی تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جائے گی۔ جبکہ اہل سنت والجماعت اور ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ و فکر یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتے ہیں۔ معیار حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک اور احادیث کے جو مفاہیم متعین کر دیے اب وہی حق ہے، ان سے ہٹ کر کوئی اور مفہوم لینا یہ درست اور جائز نہیں۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو مفاہیم مقرر کر دیے ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ درست اور صحیح ہو۔ معیار حق صرف قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو بھائی قرآن معیار حق ہے، اللہ کی کتاب ہے، احادیث بھی معیار حق ہے قرآن پاک کے بتلانے کی وجہ سے، قرآن پاک کے بتلانے کے وجہ سے، لیکن وہ قرآن پاک عربی میں ہے، وہ مفہوم رکھتا ہے، حدیث عربی میں ہے، وہ مفہوم رکھتی ہے۔ اس مفہوم بیانی میں کس کے قول کا اعتبار کیا جائے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے آیت کا جو مفہوم سمجھا اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا، سب نے کہا کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے، تو اب اس مطلب کو چھوڑ کر کے اور مطلب اختیار کرنا یہ قدم درست اور جائز نہیں۔ صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے، ویسے بھی اجماع کو فقہاء کرام نے حجت تسلیم کیا، ہر زمانے کے فقہاء کرام کا اجماع وہ حجت ہے، تو صحابہ کرام کا اجماع تو بدرجہ اولا حجت ہے۔ جہاں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، ایک صحابی ایک آیت کا یا حدیث کا ایک مفہوم بیان کرتا ہے، دوسرا صحابی اسی آیت کا یا اسی حدیث کا کوئی اور مفہوم بیان کرتا ہے، تو صحابہ کرام کا یہ اختلاف یہ رحمت کے زمرے میں آتا ہے، اور ہمارے لیے ہم ان میں سے جس کو چاہے لے سکتے ہیں، ہم ان میں سے جس کو چاہے لے سکتے ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر کوئی تیسرا قول اختیار کرنا ہمارے لیے درست نہیں۔ جیسے کہ آپ نے نور انوار کے اندر پڑھا، اور شاید حسامی میں ضمناً یہ بات آپ نے کہیں پڑھی ہوگی، اس لیے صراحتاً موجود نہیں ہے، ضمناً کہیں استاد نے بتایا ہوگا کہ یہ جو مذاہب اربعہ ہے، ان مذاہب اربعہ سے ہٹ کر پانچواں مذہب بنانا درست نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلے سے متعلق ایک امام ایک قول کرتا ہے، دوسرا امام دوسرا قول کرتا ہے، تیسرا امام تیسرا قول کرتا ہے، چوتھا امام چوتھا قول کرتا ہے، تو اب حق ان چار کے اندر منحصر ہو گیا۔ اب پانچ قول اختیار کرنے کی آپ بجات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس امام کا کہنا بھی منظور نہیں، اس کا بھی منظور نہیں، اس کا بھی منظور نہیں، اس کا بھی منظور نہیں، لہذا ایک پانچواں احتمال موجود ہے، وہ پانچواں احتمال میں اختیار کرتا ہوں، تو اس کی اجازت ہے۔ یہ خروج عن مذاہب الاربعہ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ درست نہیں، اور یہ درست نہیں۔ اس طرح جو تفسیر صحابہ کرام بیان کرے اور اس میں اختلاف، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی اس آیت کے اندر یہی دو احتمالات ہیں، اگر کوئی تیسرا احتمال ہوتا تو صحابہ کرام اس تیسرے احتمال کو ذکر کرتے تھے، آپ نہ تھے، لیکن کوئی تیسرا احتمال ہے ہی نہیں، اس وجہ سے دونوں یہاں پر ٹھہر گئے ہیں۔ اب یا اس احتمال کو لیا جائے یا اس کو لیا جائے، حق ان دونوں کے اندر۔ جیسے کہ بہت سارے مسائل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف، ہم نے دونوں کے دلائل کو دیکھا، مجتہدین نے دونوں کے دلائل کو دیکھا، جو دلیل زیادہ مضبوط کسی مجتہد کو نظر آئی اس نے وہی قول اختیار کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قول
زیادہ مضبوط نظر آیا تو اسی کو اختیار کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کسی مسئلے میں زیادہ مضبوط نظر آیا تو ان کا قول لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قضائی فیصلوں میں اختلاف ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں کچھ فیصلے فرما دیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو بدل کر نیا نظام بنایا، نئے فیصلے کر دیے. تو آپ دیکھیے دو اقوال آ گئے. اب ان میں سے اقتدائی ابی بکر کرے تب بھی درست ہے، اور اقتدائی عمری کرے تب بھی درست ہے، لیکن کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنے کی زیادہ آپ کو نہیں. یہی ہے معیار حق ہونے کا مطلب. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ معیار حق صرف قرآن اور حدیث سے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو یہ بات تو اٹل ہے کہ حقیقت میں معیار حق قرآن کے علاوہ اور کوئی نہیں. قرآن ہی کے بتلانے سے حدیث بھی معیار حق کے زمرے میں آ گئے. اسی قرآن پاک ہی کے بیان سے صحابہ کرام بھی معیار حق قرار پاتے ہیں. اور پھر احادیث کو جب آپ نے معیار حق قرار دے دیا، یعنی احادیث کے فیصلے کو تم نے سچ تسلیم کر لیا، حدیث کے اندر جو کچھ ذکر ہے اس کو آپ نے حق مان لیا، تو حدیث ہی نے پھر صحابہ کرام کو معیار حق قرار دے دیا. تو وہ احادیث مبارکہ جن احادیث میں صحابہ کرام کو معیار حق قرار دے دیا گیا ہے، ان احادیث کا آپ کیا کریں گے؟ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اگر نہیں مانتے تو کس بنا پر نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو پھر یہ کہنا کیسے آپ کا درست ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے صحابہ کرام معیار حق نہیں؟ قرآن پاک نے ذکر کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم صحابہ کرام جیسے ایمان لے کر آؤ گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لے کر آؤ لوگوں کے ایمان کی طرح. آمن الناس میں الناس سے بالاتفاق تمام مفسرین کے صحابہ کرام مراد. بعض حضرات نے پھر صحابہ کرام میں سے خاص افراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، کیونکہ یہ خطاب یہودیوں وغیرہ سے ہے. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہی بندوں میں سے بعض حضرات جو ایمان لے کر آئے ہیں، تم بھی ان جیسے ایمان لے کر آؤ. تو عبداللہ بن سلام تھے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمام صحابہ کرام کو شامل ہے. تو عام لوگوں کے لیے آمن الناس میں الناس سے تمام صحابہ کرام مراد ہے، اور یہودیوں کے باس میں اگر ان سے خاص صحابہ کرام مراد لے لیا جائے تو کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے. اب بعض صحابہ کرام ہو یا تمام صحابہ کرام ہو، معیار حق تو انہیں کس نے قرار دے دیا؟ تو اب بعض صحابہ کرام کو آپ معیار حق قرار دیتے ہیں تو بعض کو کیوں نہیں قرار دیتے؟ اس کے درمیان وجہ فرق کیا ہے؟ اگر عبداللہ بن سلام یہ معیار حق ہے، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، اور اس طرح خلفائے راشدین یہ معیار حق ہے، قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا. اس آیت کے مصداق تم ان کو سمجھتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ باقی جو عشرہ مبشرہ ہے ان کا کیا بنے گا؟ باقی صحابہ کرام ہے، کس بنا پر آپ ان کو معیار حق ہونے سے نکال دیتے ہو؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. اتباع کا حکم ہے نہیں. اتباع کسے کہا جاتا ہے؟ اتباع کہا جاتا ہے بلا دلیل آپ کسی اور کی پیروی کریں، اسے کہنے کو مانیں، اس کے عمل کو اختیار کریں. یہاں قرآن پاک صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کی بھی تعریف کر رہا ہے. تو صحابہ کرام کی اتباع، اس کی تعریف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال افعال یہ معیار حق ہو، درست ہو، تو پھر ان کی اتباع بھی درست ہوگی. اگر درست نہ ہو تو پھر ان کی اتباع درست ہوگی؟ کہتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال کو اور ان کے افعال کو اور ان کے جو اعمال کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا. اگر قرآن و حدیث کی کسوٹی پر ان کے اقوال کو پرکھنا ہے تو پھر اتباع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو آپ براہ راست قرآن پاک کو سمجھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ضروریات دین میں تقلید درست نہیں، ضروریات دین میں تقلید درست نہیں، عقائد میں تقلید
درست نہیں. عقائد میں اتباع نہیں چلتا, عقائد میں تقلید نہیں چلتی. کیوں نہیں چلتی؟ اس لیے کہ اس میں کسی کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود قرآن پاک نے ذکر کر دیا ہے عقلی چیزیں ہیں, عقلیات میں کسی کی اتباع نہیں کیا جاتا, محسوسات میں کسی کی اتباع نہیں کیا جاتا. اب یہ پنکھا چل رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, آپ لاکھ مرتبہ کہے پوری دنیا کا اجماع ہو جائے کہ یہ کیا ہے, نہیں چل رہا, یہ محسوس چیز ہے, اس میں تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. اس طرح عقلی چیزوں میں اتباع نہیں ہوتی, تقلید نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام اگر معیار حق نہ ہوتے تو پھر ان کے اتباع کرنے والوں کی تعریف کیوں کی جاتی؟ اس لیے دیکھیں صحابہ کرام نے جو قرآن پاک کے مفاہیم متعین کر دیا, حدیث مبارکہ کے مفاہیم متعین کر دیے, اگر ان کو درست نہ مانا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں جتنے مفسرین گزر چکے ہیں اور ان تمام مفسرین کے اقوال کو دیکھنا پڑے گا, ہر قول کو پھر قرآن و حدیث پر پیش کرنا پڑے گا. تو یہ کیا رہتی دنیا تک آنے والی مفسرین کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں؟ اس سے کئی درجے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ صرف صحابہ کرام کی ہوئی تفسیر کو پڑھیں اور مطمئن ہو کر اس پر عمل کریں. صحابہ کرام کو معیار حق کے مرتبے سے اتارنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا دین کے اوپر بد اعتمادی پیدا ہوگی. جب ابوبکر قرآن پاک کو نہ سمجھ سکے, عمر فاروق نہ سمجھ سکے, عثمان ذی النورین نہ سمجھ سکے, علی المرتضیٰ نہ سمجھ سکے, باقی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام نہ سمجھ سکے, بدری صحابہ کرام نہ سمجھ سکے, تو تم کون ہو کہ سمجھ جاؤ؟ جب ان کے اقوال میں غلطی کا احتمال موجود ہے, معیار حق نہیں ہے, تو تمہاری تفسیر پوری دنیا کی مفسرین کی تفسیر کے اندر بھی غلطی کا احتمال سامنے آ جائے گا, تو پھر پورا دین مشکوک ہو جائے گا. تم پھر کہو گے یار ابوبکر صدیق نے یہ ترجمہ بیان کیا ہے, یہ مفہوم ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو. اچھا جب یہ غلط ہے تو آپ کے پاس صحیح کیا ہے, آپ عمل کریں. یار میرے پاس صحیح بھی نہیں ہے اور یہ بھی غلط لگتا ہے, لہذا میں عمل ہی نہیں کرتا. یہ مجھے غلط لگتا ہے اور صحیح کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے, لہذا میں عمل ہی نہیں کرتا. تو اس طرح معاملات کہاں سے کہاں تک پہنچیں گے؟ تو اب یہ حضرات جو عجیب نقطہ بیان کیا, اس کہتے ہیں اگر ہم, چونکہ ان کے دستور میں یہ باتیں لکھی ہوئی کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے, جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں, ان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی وضاحت اس لیے کرنی پڑ رہی ہے تاکہ عوام ہمیں قبول کر لے اور مان جائے کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے, اور دلیل کی بنیاد پر مان لے, جان لے, تاکہ رکن سازی کرے. عجیب بات یہ ہے کہ تم اپنے دستور کی حفاظت کے لیے اس طرح کام کرتے ہو, اور جس نے اس دستور کو مرتب کیا ہے اس کو تم اپنے لیے حجت سمجھتے ہو, لیکن قرآن پاک نے اپنا جو منشور صحابہ کرام کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا, اس کے اوپر تمہارے اعتبار نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں شامل ہونے کے لیے لازمی ہے کہ صحابہ کرام کو معیار حق مانا جائے, تسلیم کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے فہم اور سمجھنے کے لیے کسوٹی ہے. تو تم اپنے دستور کو منوانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ بھئی اس کو ماننا لازمی ہے اور اس کے اوپر اعتراضات کا ختم ہونا لازمی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ماننا لازمی ہے اور ان کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا خاتمہ لازمی. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں, ان میں بعض چیزیں جو ہے وہ اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں, بعض چیزیں فروعات سے تعلق رکھتے ہیں. تو فروعات میں وہی ہے, ائمہ اربعہ ہے, لیکن یہ جو مسائل ہے یہ فروعات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اصول کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ اصول کا مسئلہ ہے. اس میں جو شخص ہمارے اختلاف رکھتا ہے, آگے آتا ہے کہ وہ ہمارا مخالف ہوگا, اس کو ہم خصم کہیں گے, مخاصم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مخالف نہیں, اختلاف کرنے والا نہیں, بلکہ اس کو ہم مخاصم کہیں گے, اس کو ہم خصم قرار دیں گے. کیا دیں گے؟ اس لیے کہ حق و باطل میں ایک حق ہوتا ہے, دوسرا باطل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم مسائل ذکر کرتے ہیں نا تو آپ کو ہم بتلاتے ہیں کہ آپ آخر میں لکھیں واللہ اعلم بالصواب, واللہ اعلم بالصواب. لیکن جب عقیدہ کے مسائل لکھے جاتے ہیں تو واللہ اعلم بالصواب نہیں لکھا جاتا, بلکہ پھر کیا لکھا جاتا ہے؟ واللہ هو الموفق.
کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں پر یہ کہہ دیا نا کہ واللہ اعلم بالصواب، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے حقیقت حال کا صحیح پتہ نہیں ہے، جو میں نے تھا میں نے لکھ دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو لیکن میری تحقیق یہ ہے۔ لیکن عقائد میں صرف تحقیق کی بات نہیں چلتی، کم فم بات کرنی پڑتی ہے، مضبوط بات کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر اللہ کی توفیق کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کے علم کا حوالہ نہیں دیا جاتا، اللہ کے علم کا حوالہ نہیں دیا جاتا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں انا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں انشاءاللہ کہنا درست نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشیت خداوندی پر آپ نے کیا کیا؟ مشیت خداوندی کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم میں انا مؤمن ان کان فی علم اللہ، اس کا میں مسلمان ہوں اگر اللہ کے علم میں یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے علم میں آپ کا مسلمان ہونا یا نہ ہونا ہے، تو اس طرح ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو اس طرح عقائد میں واللہ هو الموفق کہیں گے کہ جو عقیدہ میں نے اختیار کیا اللہ کی توفیق سے اختیار کیا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ درست ہے، 100% یقین ہے کہ یہ درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ایک حد مقرر ہونے چاہیے، جہاں فروعات کا مسائل ہو، فروعات کی باتیں ہو، وہاں ہم کو جنگ و جدال کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن جو اعتقاد کے